الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع بدعت اور بدعت کی اقسام، بدعت کی حقیقت اور بدعت سے متعلق کچھ اصول و ضوابط سے متعلق ہے، اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ہمارے دین کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو پہلا کلمہ ہے اس کے ساتھ دین کی ایک بڑی اصل توحید کا تعلق ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ دین اسلام کی دوسری بڑی اصل اتباع کا تعلق ہے، اتباع سنت کا۔ یہ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ویسے عبادت کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے۔ یہی سارا ہمارا دین ہے، انہی دو چیزوں پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ہم یہ جو بدعت کا موضوع پڑھتے ہیں، تو یہ بدعت کا موضوع در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی تحقیق کے لیے، کہ ہماری جو اتباع ہے وہ بدعت سے بالکل پاک صاف ہو اور ستھری ہو، اس میں بدعت کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تو ہم یہ جو شریعت کی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طریقے کے مطابق کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ اس کے لیے ہم اتباع سنت سے متعلقہ موضوعات اور اتباع سنت کی جو ضد ہے بدعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، اس جیسے موضوعات پڑھتے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین کی دوسری بڑی اصل کے ساتھ ہے۔ بدعت یہ با دال عین اس کا مادہ ہے، اور عربی زبان میں لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ یہ کسی ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جو انوکھی ہو، جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اگر کسی چیز کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کر لیا جائے تو اس کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں کچھ، جیسے بدعت کا لفظ ہے کہ یہ ایز اٹ از اردو میں بھی منتقل ہو گیا ہے، اور دین کی اصطلاح ہے۔ یہ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابتداء۔ ابتداء کا معنی ہے یعنی کوئی بدعت نکال لینا، کوئی ایسی چیز نکال لینا جس کی پہلے سے سابقہ مثال موجود نہ ہو۔ تو یہ تو اس کی لغوی تعریف ہے۔ شرعاً بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر بدعت کی تعریف میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے۔ ایک بڑی معروف تعریف وہ ہے جو امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 790 ہجری میں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ تعالی، کہ یہ دین میں ایسا گھڑا گیا راستہ ہوتا ہے جو شرعی راستے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس پر چل کر تو اللہ رب العزت کی بندگی میں مبالغے کا قصد کیا جاتا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کی تعریف بڑی مشہور اور معروف ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی تعریف یہ کی ہے ما احدث فی الدین من غیر دلیل، ان کے جو بغیر دلیل کے دین میں ایجاد کر لیا جائے۔ اس میں 3 قیدیں لگائی گئی ہیں بدعت کے حوالے سے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ایجاد کر لی گئی ہو، مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کا وجود کوئی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اس پر دلیل بھی کوئی نہ ہو۔ یہ بھی بڑی معروف تعریف ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ کی گئی ہے، اور یہ تعریف مجھے پسند ہے۔ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے، عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی، بہت بڑے عالم تھے، 1373 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی کا رسالہ ہے بدعت کے موضوع پر، اس میں انہوں نے یہ تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے ما لم یکن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بالفعل ولا بالقوہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں نہ تو بالفعل موجود تھی نہ بالقوہ موجود تھی۔ اس تعریف کی تفسیر یہ ہے کہ بدعت ہر وہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کو کرنے کی ضرورت ہو اور کرنے میں کوئی رکاوٹ کوئی نہ ہو، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو تو بدعت ہے۔
اس کی مزید انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی، لیکن اگر آپ عید کی نماز کے لیے اذان دلوانا چاہتے تو کیا اس میں رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کا مطلب مان لیں رکاوٹ کوئی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جا سکے؟ جیسے فرض نمازوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اس طرح پیغام بھجوایا جائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، کیا اس بات کی ضرورت تھی؟ تو بالکل یقیناً اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو کسی طرح پیغام بھجوایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں دلوائی. تو ضرورت بھی موجود ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں. تو اب اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو یہ بدعت ہوگا. یہ معنی لا بالفعل ولا بالقوہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی ضرورت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. اچھا اگر ایسا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت ہی کوئی نہ ہو، ضرورت ہی بعد میں پڑے، پھر اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. مثلا قرآن پاک پر اعراب لگانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ سارے عرب تھے، غلطی کا امکان کوئی نہیں تھا. بعد میں غلطی کا امکان بڑھ گیا. اور کیا ہم دیکھیں کہ کیا اس پر شریعت میں کوئی دلیل موجود ہے کہ قرآن پاک پر اعراب لگایا جا سکے؟ کیا قرآن پاک کے عموم اس پر دلالت، کیا وحی کا کوئی عموم اس پر دلالت کرتا ہے؟ تو بالکل کرتا ہے. اختلاف سے میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ قرآن پاک پر اعراب لگائے جائے. تو قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے تو ہم کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کی ضرورت ہوتی، رکاوٹ کوئی نہ ہوتی اور آپ نہ کرتے تو ہم بھی کہتے بدعت ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت ہی بعد میں پڑی ہے. اچھا اس کی مثال یہ بھی لے لیں، قرآن پاک کو جمع کرنا ہے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ قرآن پاک کو جمع کر دیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمانے لگے آپ وہ کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے رہے تاکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہو گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو یہ دین کا کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا ہی نہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی؟ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تو وہ جان گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت تو تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکاوٹ موجود تھی جس کی وجہ سے جمع نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ یہ تھی کہ قرآن پاک تو بھی نازل ہو رہا تھا، وحی تو نازل ہو رہی تھی. تو جب وحی نازل ہو رہی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن پاک کو جمع کر دیا جائے جبکہ قرآن پاک نازل ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے کہ یہ فلانی جگہ پر سورت رکھ دو، یہ آیت فلانی جگہ پر، یہ فلانی جگہ پر. تو کیسے بند کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا، قرآن پاک کی ترتیب اس طرح سے نہیں لگائی گئی تلاوت کی. سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی لیکن ترتیب میں پہلے نمبر پر رہے. آیت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و نزول کے اعتبار سے آخری صورتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے قرآن کریم میں آخر میں. تو اس میں بڑی حکمت ہے. تو اسی طرح جیسے ہم کتابیں خریدتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں اپنی الماری میں کتابیں رکھتے جیسے ہم خریدتے ہیں، بلکہ موضوعات یا کوئی اور معقول ترتیب سے رکھتے ہیں. تو حالانکہ خریدتے ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہیں. تو قرآن پاک بھی ضرورت اور کسی واقعے کی مناسبت سے نازل ہوتا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسب ترتیب ہوتی، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے لگا دی جاتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکاوٹ موجود تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکاوٹ ختم ہو گئی. اب اگر کوئی شخص یہ کام کرے قرآن پاک کو جمع کرنے والا، اور جیسے ہوا بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا تو یہ نہیں تھا تو بدعت ہوگی؟ نہیں جائز ہوگا. اسی طرح دیگر اور چیزیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت نہیں تھی، بعد میں ہوئی ضرورت اور ان پر قرآن و سنت کے عموم دلالت کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہے. یا وہ چیزیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی رکاوٹ تھی، آپ کے وفات کے بعد رکاوٹ دور ہو گئی
تو اس پر عمل کر لیا گیا تو وہ بھی بدعت نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور مثال اس کی دوں. جیسے مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تراویح کے لیے جمع کر دیا. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام نے تراویح با جماعت پڑھی ہے؟ تو بالکل پڑھی ہے. 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ با جماعت تراویح کا اہتمام کیا صحابہ کرام نے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن نہیں کرائی، بعد میں نہیں کرائی. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرائیں گے، لیکن آپ نے نہیں کرائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رکاوٹ کی وجہ سے مزید اگلے دنوں میں جماعت نہیں کرائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو رکاوٹ دور ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی دور. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو خدشہ کا واجب نہ ہو جائے اب اس کا امکان نہیں تھا، کیونکہ وحی ختم ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ امکان نہیں رہ گیا کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب کر دیا جائے. لہذا جب رکاوٹ ختم ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا تراویحوں کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی اس عمل کو بدعت کہا ہے اور فرمایا نعم البدعۃ نعمت البدعۃ هذه، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ میں آگے دوں گا. ابھی آپ مثال سے سمجھ لیں کہ بدعت کیا ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا. اچھا، اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جن کی ضرورت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، پھر آپ نے نہیں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں بدعت شمار ہوتی ہیں اگر کوئی کرے تو. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جائے؟ بالکل ضرورت تھی. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی عید میلاد النبی منانے میں رکاوٹ تھی؟ کوئی نہیں تھی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید میلاد النبی منانا چاہتے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی روکتا کہ آپ کیوں اپنا دن منا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہ روکتا. بلکہ صحابہ کرام تو آپ سے محبت تھی، تو صحابہ کرام کو تو آپ سے محبت تھی ہر چیز سے زیادہ، فریفتہ تھے وہ آپ پر، تو وہ تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کرتے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام نہیں کیا، عید میلاد النبی نہیں منائی، لہذا عید میلاد النبی منانا بدعت ہوگا. اسی طرح دیگر وہ کام ہیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، پھر آپ نے نہیں کیا تو ان کو کوئی کرے گا تو بدعت ہوگا. اس بات کو میں نے تفصیل سے اس لیے سمجھایا کہ جب تک آپ کو بدعت کی سمجھ نہیں لگے گی اگلے مباحث اور بدعت سے متعلقہ چیزیں وہ بھی صحیح سمجھ نہیں آئیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے. اگلی بات یہ ہے کہ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بدعت لغوی اور ایک ہے بدعت شرعی. بدعت لغوی یہ ہے، دیکھیں دین عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی قرآن و سنت عربی زبان میں. صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان بولا کرتے تھے. اب اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی جس بات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مشترک ہے شرعی معنی میں بھی اور لغوی معنی میں بھی، تو اب وہ عربی زبان سے باہر تو بات نہیں نہ کرتے تھے، بات تو وہ عربی زبان میں کرتے تھے، لفظ تو وہ وہی استعمال کریں گے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ 2 معنیوں میں مشترک ہو. ہاں یہ سیاق و سباق متعین کر دیتی ہیں کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال کیا گیا اسے. اور اصول فقہ میں یہ پوری مبحث ہے کہ اگر کوئی لفظ وہ 3 قسم کی دلالتوں میں سے کسی پر دلالت کر رہا ہو تو کون سی دلالت کو ترجیح دی جائے گی؟ کیا لغوی دلالت کو ترجیح دی جائے گی یا شرعی دلالت کو ترجیح دی جائے گی یا عرفی دلالت کو ترجیح دی جائے گی؟ تو کسی بھی لفظ کی یہ 3 طرح کی دلالتیں ہوتی ہیں. بدعت کا لفظ بھی اس سے خالی نہیں. بدعت کی ایک دلالت ہے لغوی اور ایک دلالت ہے شرعی. بدعت کی لغوی دلالت یہ ہے کہ ہر وہ کام جو پہلے موجود نہ ہو، اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، وہ کام کیا جائے تو یہ بدعت لفظ کا مدلول ہے، یعنی بدعت اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت لفظ اس پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پہ سپیکر میں اذان دینا بدعت ہے، یعنی یہ لغوی بدعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، اس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی، سپیکروں سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں، یہ لغوی بدعت ہے. لغوی بدعت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ کام شرعاً بھی بدعت ہے، بلکہ قرآن پاک کو جمع کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو نہیں جمع کیا گیا تھا. تراویح پر جمع کرنا صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 دن سے زیادہ تو نہیں آپ نے پڑھی،
یہ سب لغوی بدعات ہیں، یعنی ایسے کام ہیں جن کی پہلے مثال نہیں ملتی، اس لیے انوکھے کام ہیں۔ لیکن کیا یہ شرعاً بھی بدعت ہے؟ تو شرعاً بدعت نہیں ہے، کیونکہ شرعاً بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس کی ضرورت بھی ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، پھر بھی آپ نے نہ کیا ہو۔ جبکہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، ان میں سے بعض اس لیے نہیں ہوئے کہ رکاوٹ تھی، بعض اس لیے نہیں ہوئے کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جو لغوی بدعت ہے نا، وہ ہر اس کام پر بولی جاتی ہے، لفظ بولا جاتا ہے جو کام نیا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے یا واجب ہے اور مباح ہے یا کیا ہے۔ جبکہ شرعی بدعت، جب ہم شرعی اعتبار سے کسی چیز کو بدعت کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دین میں ایجاد کر لی گئی ہے اور اس چیز پر کوئی بھی شرعی دلیل دلالت نہیں کرتی، لہذا یہ دین میں جائز نہیں ہے، بلکہ دین میں ایک اضافی کام اپنے طرف سے بنا لیا گیا کام ہے۔ جو شرعی بدعت ہے یہ ساری کی ساری ناجائز، حرام اور بہت قبیح چیز ہے دین میں، بہت بری چیز ہے دین میں، اور اس کے برے ہونے پر بہت ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اور آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری طرف سے دلیل نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو بندہ ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو اس کا نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ جو کوئی نئی چیز ہمارے دین میں ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دین میں ہر نیا کام، دین کی ہر بدعت، شرعی بدعت وہ قبیح ہے، اس میں سے کوئی بھی اچھی نہیں ہے، وہ سب کی سب بری ہیں۔ قرآن کریم کی نصوص بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم کی پیروی کا حکم دیا ہے اور دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکالنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ کیا انہوں نے ایسے کوئی شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر خود سے شریعت سازی شروع کر دی ہے۔ صحابہ کرام کے آثار بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھے۔ اس کی سند بھی صحیح ہے یا حسن ہے، اور محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں اس اثر کو نقل کیا ہے۔ یہ کتنا واضح فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہہ دینے کے بعد کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے اور کہے کہ نہیں بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے۔ تو شرعی بدعت سب کی سب بری ہیں، ان کا دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ نبوت پر ڈاکہ ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے بدعت کے لوازمات اور دیگر بدعت سے متعلقہ چیزیں۔ جو لغوی بدعت ہے، یہ لغوی بدعت متعدد اقسام کی ہو سکتی ہے۔ لغوی بدعت واجب بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے، مباح بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اہل علم نے لغوی بدعت کے لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے بدعت کی یہ 5 قسمیں کی ہیں۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، جن میں امام نووی رحمہ اللہ ہے، 676 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بہت بڑے عالم جو شافعی، ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ ہے، عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ ہے، شہاب الدین قرافی رحمہ اللہ ہے، اور دیگر بعض اہل علم ہیں۔ در حقیقت ان علماء کا یہ قسمیں کرنا یہ لغوی بدعت کی قسمیں، نہ کہ شرعی بدعت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، فرماتے بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، مذموم ہے، دوسری وہ ہے جو خیر والی ہوتی ہے، اس پر دلیل موجود ہوتی ہے تو یہ اچھی بدعت ہے۔ تو یہ در حقیقت لغوی بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ جو شرعی بدعت ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ شرعی بدعت ہوتی نہیں ہے جس پر کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہوتی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لغوی بدعت، جو شرعی بدعت ہے وہ اچھی بھی ہو جائے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں؟ یہ کتنی جرأت والی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے خلاف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے الٹ بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. اس لیے جن علماء نے یہ تقسیم کی ہے تو ان علماء کی تقسیم کرنے کے بارے میں علماء کا دو طرح کا تجزیہ ہے. ایک کا تجزیہ بڑا سخت ہے اور ایک کا تجزیہ وہ مفاہمت والا ہے، تطبیق دینے والا ہے، بات کو جمع کرنے والا ہے، اختلاف کو ختم کرنے والا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ بدعت کی تقسیم بالکل غلط ہے، کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسرا اس لیے بھی کہ بدعت جب بھی بولیں تو عام طور پر شرعی بدعت ہی مراد ہوتی ہے. لغوی بدعت کون مراد لیتا ہے؟ کبھی کبھی بس لغوی بدعت مراد ہوتی ہے، وگرنہ شرعی بدعت ہی مراد ہوتی ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ بدعت کی تقسیم درست ہے تو ایسے بیچارے عوام الناس کو کیا سمجھ آئے گی؟ ان کو کیا پتا دلیل ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہیں گے یہ اچھی بدعت ہے، وہ فرق نہیں کر سکتے. تو اس میں تلبیس ہے اور ایسے ہی خام خواہ معاملے میں پیچیدگی ڈالنا ہے. تو یہ 5 قسمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض علماء نے کہا نہیں، در حقیقت جنہوں نے قسمیں کی ہیں انہوں نے لغوی کی ہیں، لغوی بدعت کی، اور جنہوں نے جو قسموں کے قائل نہیں ہیں وہ شرعی بدعت کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں لفظی اختلاف ہے، شرعی دونوں میں لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف کوئی نہیں. دونوں کی بدعت سے مراد ہی الگ الگ ہے. ایک کی لغوی بدعت مراد ہے، دوسری کی شرعی بدعت مراد ہے. وگرنہ سب کا اتفاق ہے کہ جو شرعی بدعت ہے وہ سب کی سب ناجائز ہے، حرام ہے، اور دین میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. جو علماء بدعت کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا، ان علماء نے بھی بہت سارے معاملات کو بدعت بھی کہا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ شرعی بدعت کو جائز نہیں سمجھتے. شرعی بدعت ان کے نزدیک بھی حرامی ہے. جن علماء نے بدعت کی تقسیم کا رد کیا ہے ان میں امام شاطبی رحمہ اللہ ہے. ان کی امام شاطبی کی کتاب ہے بدعت کے خلاف الاعتصام، بہت ہی شاندار کتاب ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اس تقسیم کا رد کیا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں فوت ہوئے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کا رد کیا ہے. اسی طرح مجدد علی ثانی انہوں نے بھی اس کا رد کیا ہے، اور دیگر بہت سارے علماء اس کا رد کرتے آئے ہیں. اردو میں ایک کتاب ہے الاصلاح. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. ایک سعودیہ کے عالم عاصم القریوطی شاگرد ہیں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے. عاصم القریوطی رحمہ اللہ نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کو بر صغیر کا ابن تیمیہ کہا ہے. اتنے بڑے عالم تھے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصلاح. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے الاصلاح میں بدعت کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے. جو طلبہ آپ میں سے یا طالبات اس طرح کی بحوث میں دلچسپی رکھتے ہیں اور گہری بحثیں پڑھ سمجھ سکتے ہیں تو وہ الاصلاح کتاب کا مطالعہ کریں. بڑی شاندار اور بڑی زبردست کتاب ہے. تو بہرحال اس میں بھی بدعت کی جو تقسیمات وغیرہ نا اس پر گفتگو بھی کی گئی ہے. بہرحال یہ بدعت کی جو تقسیم لغوی اور شرعی، یہاں ہماری بات اس سے متعلق مکمل ہو گئی. ہاں اگلی طرف ہم آتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کے بارے میں بات کہی، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جب جمع کر دیا تراویح کے لیے تو آپ نے ان کو دیکھا تو فرمانے لگے نعمت البدعۃ ھذہ کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. تو در حقیقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس سے لغوی بدعت تھی، شرعی بدعت مراد نہیں تھی. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو رکاوٹ موجود تھی. جب رکاوٹ دور ہو گئی تو اب اس بدعت کا امکان ہی نہیں ہے، اب تو اس کے واجب ہونے کا امکان ہی نہیں کہ تراویح واجب ہو جائے. تو دلیل تو موجود تھی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح باجماعت کرائی. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس کی دلیل ہی کوئی نہیں اور یہ دین میں نیا کام ہے؟ نہیں، وہ نیا کام نہیں، پرانا ہی ہے. لیکن پرانے میں ایک رکاوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس میں توقف کر دیا گیا، روک دیا گیا، دوبارہ وہ جاری کر دیا گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو لغوی بدعت ہے نا اس کا اطلاق کرتے ہوئے کہا نعمت البدعۃ ھذہ کہ یہ اچھی بدعت ہے. بعض لوگوں نے بدعت کی تقسیم پر دیگر بعض آثار سے بھی استدلال کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے موضوع میں دیگر بہت ساری چیزیں بھی باقی ہیں اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. بات آگے بڑھاتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ بدعت جو گھڑی گئی بدعت ہے اس سے آدمی پر حکم کیا لاگو ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں. ایک ہے بدعت مفسقہ، ایک ہے بدعت مکفرہ. بدعت مفسقہ وہ ہوتی ہے
کہ جس کے کرنے پر کوئی شخص فاسق فاجر ہو جائے. یاد رہے کہ بدعت وہ کبیرہ گناہ سے بڑی ہے. بدعات میں اصل قانون یہ ہے کہ بدعات سب کی سب کبیرہ ہوتی ہیں. انشاءاللہ آگے مزید اور بھی بات کرتے ہیں. تو بدعت ساری کی ساری مفسقہ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں, یعنی ان کو کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے, گنہگار ہوتا ہے. لیکن بعض بدعات وہ مکفرہ بھی ہوتی ہیں, یعنی ان کو کرنے سے بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, قادیانیوں کا عقیدہ ہے, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب بھی ہے, یا اس طرح کی دیگر جو بدعات ہیں, یہ بدعات مکفرہ ہیں, یعنی وہ بدعات جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. جو بدعات مفسقہ ہیں یہ دو طرح کی ہیں, ایک ہے بدعات کبیرہ اور دوسری ہے بدعات صغیرہ. اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ بدعت سب کی سب کبیرہ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی صغیرہ بھی ہو جاتی ہے. صغیرہ بدعت کون سی ہوتی ہے؟ صغیرہ بدعت وہ ہوتی ہے جو جزوی بدعت ہو, اور دوسرے نمبر پر وہ بدعت تعویل کی بنا پر ہو, یعنی بندے کو مسئلہ وغیرہ صحیح سمجھ نہیں آیا, اس کو غلطی لگ گئی تو اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی, اس کے منہج میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی. جزوی بدعت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ کہ بدعت اپنے دائرہ کار کے مطابق, دائرہ کار کے اعتبار سے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بدعت جزوی اور ایک ہے بدعت کلی. جزوی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا پورا منہج طے نہیں کرتی, بلکہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا, عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا اور کسی نماز کے بعد 2 سجدے کرنا یا ایک سجدہ کرنا. سجدہ صاحب کی بات نہیں کر رہے, ویسے سجدہ شکر کرنا ہر نماز کے بعد, یا دعا کے لیے ہر نماز کے بعد سجدہ کرنا, یا اس قسم کا کوئی سجدہ. تو یہ جزوی بدعت ہے. اور کلی بدعت کیا ہوگی؟ جیسے رافضیوں کی بدعت ہے کہ یہ سمجھنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب سے افضل ہے, تو یہ پورا ایک منہج طے کر دیتی ہے. اسی طرح مطلب خارجیوں کی بدعت ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ کافر ہے, اس سے پورا ایک منہج ہی چینج ہو جاتا ہے, ایک دین ہی پورا تبدیل ہو جاتا ہے. اس طرح خبر واحد کا انکار کر دینا کہ دین میں خبر واحد حجت ہی کوئی نہیں, تو یہ جو بدعت ہے نا کلی بدعت ہے. تو جو بدعت سے صغیرہ بدعت صغیرہ ہیں وہ جزوی ہوتی ہیں اور تعویل کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اور بدعت اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے دو قسموں کی ہے, ایک جزوی بدعت ہے اور ایک کلی بدعت ہے. جو چیز گھڑی گئی ہے اس سے اعتبار سے کیا اس چیز کا دین میں کوئی وجود تھا پہلے سے, اس سے ملتی جلتی چیز کا, یا وجود تھا ہی نہیں, اس اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں, ایک ہے بدعت حقیقی اور ایک ہے بدعت اضافی. بدعت اضافی کو بدعت وصفی بھی کہہ دیتے ہیں کچھ علماء, جیسا کہ حافظ محمد گونزی رحمہ اللہ نے اسلام میں ذکر کیا ہے. بدعت حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی مثال موجود ہی نہیں تھی, اس سے ملتی جلتی کوئی عبادت تھی ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ عید میلاد النبی منانا ہے کہ میلاد منانے جیسی دین میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. یا مثال کے طور پہ خبر واحد کا انکار کر دینا, خبر واحد کے انکار جیسی دین میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں, اور یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں. تو یہ بدعت حقیقی ہے. بدعت اضافی کیا ہے یا بدعت وصفی کیا ہے؟ بدعت اضافی یا وصفی وہ ہے کہ دین میں اس سے ملتی جلتی عبادت تو موجود ہوتی ہے, لیکن دین میں یہ والی عبادت نہیں ہوتی جو یہ شخص کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں. اب نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ بدعت ہے, لیکن دعا کرنا, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ تو موجود ہے نا, لیکن نماز کے بعد اسے خاص کر دینا یہ موجود کوئی نہیں دین میں. تو ایسی جو بدعت ہوتی ہے کہ جس سے ملتی جلتی عبادت دین میں موجود ہو لیکن آدمی اس میں کوئی تبدیلی کر دے, تبدیلی سے وہ ایک اور طرح کی عبادت نکل ہے, تو اس کو کہتے ہیں بدعت اضافی یا بدعت وصفی. اور ایسی بدعت جس کی کوئی مثال بھی موجود نہیں ہوتی دین میں, اس بدعت کو کہا جاتا ہے بدعت حقیقی. اگلے قاعدے کی طرف آتے ہیں, اگلی بات کی طرف آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس طرح بدعت وہ مقاصد میں جاری ہوتی ہے اسی طرح بدعت وسائل میں بھی جاری ہوتی ہے. مقاصد میں بدعت کے جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے, نماز میں بدعت جاری ہوتی ہے. نماز بذات خود مقصود عبادت ہے. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جیسے مثلا وضو ہے, نماز کا وسیلہ ہے, نماز کے لیے شرط بھی ہے.
یا جیسے مسجد بنانا ہے یا لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں جو دیگر عبادات کا وسیلہ ہے. تو جس طرح بدعت وہ مقصود میں جاری ہوتی ہے، مقاصد میں جاری ہوتی ہے، اسی طرح بدعت وسائل میں بھی جاری ہوتی ہے. یعنی بدعت کا دائرہ کار صرف اور صرف عبادت سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ عبادت تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی عبادت جاری ہو سکتی ہے. اگلا قاعدہ قانون یہ ہے جو بڑا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات میں اصل اباحت ہے اور عبادات میں اصل ممانعت ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دنیاوی جو معاملات ہیں نا ان میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے اس کے جائز ہونے کی، کیونکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے نا وہ اللہ نے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے. تو یہ قاعدہ قانون ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ فلانی چیز حرام ہے تو اس سے باز آ جائیں گے. عبادتوں میں اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں وہ جائز نہیں ہے الا یہ کہ دلیل موجود ہو کہ فلانی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے یہ ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا سوائے نبی کے. تو اس لیے ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں بتا نہ دیا جائے کہ فلانی عبادت کرنی ہے اور ایسے کرنی ہے. اس لیے عبادات میں اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ بدعت کوئی بھی نہیں کریں گے جب تک کہ دلیل نہ آ جائے. عبادت میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی نہیں کریں گے جب تک کہ دلیل نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر خود سے شریعت سازی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے انہوں نے دین بنانا شروع کر دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو جس پر ہماری طرف سے دلیل نہیں تو وہ مردود ہے. تو دین میں تو عبادت میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ اس عبادت کی دلیل نہ آ جائے، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور کوئی بھی کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا اس میں 6 چیزیں ہوتی ہیں، ان 6 کی چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح 40 نوویہ میں ذکر کیا ہے. وہ کیا چیزیں 6؟ نمبر 1 جنس، کہ جس چیز کی عبادت کی جا رہی ہے، جس چیز کے ذریعے سے عبادت کی جا رہی ہے یا جو عبادت ہے اس کی جنس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طے کردہ ہو، مرضی کی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی کرے، ہرن تو بڑا مہنگا ہوتا ہے، میں ہرن کی قربانی کرتا ہوں، تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اس نے جنس ہی بدل دی ہے، یہ وہ جنس ہی نہیں ہے جس کا شریعت نے تعین کی ہے. دوسری چیز زمانہ، اگر کوئی شخص فجر کی نماز فجر طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لے، رات کے 3 بجے پڑھ لے تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر کوئی حج ذی الحجہ کی بجائے محرم میں کر لے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ زمانہ ہی وہ نہیں ہے جس کا شریعت نے تعین کیا. اگلی چیز ہے جگہ، مکان، جگہ کا تعین بھی شریعت کی طرف سے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ میں نہ کرے بلکہ مدینہ میں جا کرے تو کیا اس کا حج صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایسی جگہ وقوف کیا جو شریعت نے جگہ متعین ہی نہیں کی. تو کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بلکہ ضروری ہے کہ اس جگہ پر یہ کیا جائے جہاں شریعت نے کہا ہے. مثلا طواف ہے، مکہ میں نہ کرے کہیں اور کر لے تو اس کا طواف ہو جائے گا، کسی اور مسجد میں کرے تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں شریعت نے کہا ہے طواف کرنے کا کہا ہے. اگلی چیز ہے سبب، یعنی سبب ایسا ہو جو شریعت نے سبب بنایا ہے، اپنی مرضی کا سبب نہ ہو. مثال کے طور پر ایک بندہ جب کبھی سر منڈوائے تو 2 رکعتیں پڑھے، کہے کہ میں سر منڈوانے کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، تو یہ صحیح ہوگا؟ حرام ہوگا، بدعت ہوگی، کیونکہ اس نے 2 رکعتوں کا ایک ایسا سبب بنا لیا جو شریعت نے تو بنایا ہی اپنی مرضی سے بنا لیا. نمبر 5 تعداد، اگر ایک شخص ایک رکعت میں 3 سجدے کر لے تو کیا اس کی رکعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تعداد اپنی طرف سے بنا لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعین کردہ نہیں ہے. نمبر 6 کیفیت، اگر کوئی شخص سجدہ رکوع سے پہلے کرے رکوع بعد میں کر دے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیفیت ہی بدل دی ہے شرعی عبادت کی. تو یہ 6 چیزیں ہوئی.
نمبر 1 چیز جنس، نمبر 2 زمان، مکان، تعداد، کیفیت، سبب، تعداد، کیفیت، جنس، زمان، جگہ، سبب، عدد اور کیفیت. ان 6 چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ضروری ہے. یہ جو آخری بات ہے کیفیت، اس کیفیت سے متعلقہ ایک اور بڑا اہم قاعدہ ہے، اس قاعدے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اور وہ قاعدہ بہت ہی زیادہ ضروری سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ہمارے جو اہل السنہ والجماعہ کے طالب علم بھائی ہیں میرے جیسے علم میں کمزور، انہیں بھی غلطی لگ جاتی ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے، ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعیته على وجه الخصوص. اس قاعدہ کا معنی یہ ہے کہ جو عبادتیں علی وجہ العموم مشروع کی گئی ہیں، جنہیں عام رکھا گیا ہے، جن عبادات کو عام رکھا گیا ہے، ان کا مشروع ہونا وہ ان کی خاص طور پر کسی خاص شکل میں مشروع ہونے پر دلالت نہیں کرتا. دیکھیں مثال کے طور پہ شریعت نے دعا کو عام رکھا ہے، آپ کسی وقت بھی کر لیں. درود ہے، شریعت نے عام رکھا ہے، کسی وقت بھی کر لیں. ذکر اذکار ہے، شریعت نے عام رکھا ہے، کسی وقت بھی کر لیں. یہ ہے شریعت کی طرف سے ان کی شکل جس کو مشروع قرار دیا گیا ہے. لیکن کیا ان کو جو عام شکل ان کی بنا دی گئی ہے، کیا یہ عام شکل اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو کوئی خاص شکل بھی دے دی جائے، ان کے لیے کوئی خاص وقت بھی متعین کر لیا جائے، کوئی خاص وقت متعین کر لیا، کوئی جگہ طے کر لی، کوئی زمانہ طے کر لیا، یہ کیا جائز ہے؟ تو یہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ قیام اللیل ہے، شریعت نے مشروع کیا ہے، عام رکھا شریعت نے، جس دن بھی آپ قیام اللیل کرنا چاہیں کر لیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس قیام اللیل کو جمعے سے خاص کرنا چاہے تو کیا اجازت ہوگی؟ نہیں اجازت ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی ہے اور یہ قاعدہ ہمیں سمجھا دی ہے. آپ نے فرمایا تم جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہیں کرنا. اب ہو سکتا تھا کہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جمعہ تو بڑا افضل دن ہے، تو جمعے کے دن میں تو روزہ بھی رکھوں گا، جمعے کے دن میں تو رات کو قیام بھی کروں گا. شریعت نے کہا نہیں، جو عبادت شریعت نے عام رکھی ہے اپنی مرضی سے اس کو خاص نہیں کر سکتے. اسی قاعدے کی روح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ دعا عام ہے، اس بندے نے اس کو خاص کر دی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ذکر اذکار کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن صوفیوں کی طرح ٹولے بنا کے ہوا کر کے اور اللہ اللہ کر کے، اور ایک بندہ گٹھلیاں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا بھی اس طرح کر رہا ہے باری باری، یہ بھی بدعت ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے کہ تم نے بدعت شروع کر دی ہے. تو جو کام شریعت نے عام رکھے اس کو خاص نہیں کر سکتے. اور شریعت کے عام رکھنے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اس میں سہولت رہے اور اس کی وجہ سے لوگ کسی مشقت کا شکار نہ ہو جائیں، اور لوگ اس کے بارے میں ایسے جذباتی نہ ہو جائیں کہ وہ وقت پر کیا بعد میں بھول گئے. شریعت چاہتی کہ وہ ہر وقت انسان کے ذہن میں رہیں. جب چیزوں کو وقت کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو وہ اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں بھول جاتی ہیں، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ دن طے کر لیے جاتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے وغیرہ وغیرہ، تو در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سارا سال فادر ڈے منانے والوں کو باپ بولا ہوا ہے کہ باپ کون ہے، ماں بولی ہوئی ہے ماں کون ہے. تو بہرحال شریعت کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اب جو بندہ ان کو خاص کر دیتا ہے نا کسی وقت سے، تو در حقیقت وہ ایک مشکل کھڑی کر دیتا ہے. اور بدعت میں 2 بڑی گمراہی ہیں. ان میں سے ایک بڑی گمراہی، بدعت میں یہ دونوں بڑی گمراہیاں موجود ہوتی ہیں، اور ایسا کرنے والا شخص جو خاص کر دیتا ہے دونوں بڑی گمراہیوں کا ارتکاب کرتا ہے. وہ دونوں بڑی گمراہیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے طریقے سے عبادت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا. دوسری چیز یہ کہ شریعت کے نظام کو چینج کر دینا. شریعت نے ایک چیز کو خاص ہی نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو خاص کرنے والے؟ شریعت نے ایک چیز کو مستحب بنایا، تم کون ہوتے ہو اسے کر کر کے واجب بنا دو. شریعت نے ایک چیز کو واجب بنایا، تم کون ہوتے ہو اسے مستحب بنا دو. تو یہ شریعت کے خلاف خروج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلاف خروج ہے. جو بدعتی شخص ہے اسی لیے یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے ہاں برا آدمی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلاف خروج کرتا ہے. جیسے مشرک شخص نبی علیہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف خروج کرتا ہے، ایسے بدعتی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی نبوت کے خلاف خروج کرتا ہے. اس لیے شریعت کے ہاں جو بدعت ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. زنا، چوری چکاری سے بھی بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اس کے لوازمات بہت بڑے بڑے ہیں، بہت سنگین مسئلہ ہے. تو بہرحال جو شخص ایک عام عبادت کو خاص بنا دیتا ہے یا خاص کو عام کر دیتا ہے وہ شریعت کا ڈھانچہ ہی چینج کر دیتا ہے.
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام یہ نہ سمجھے، تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے جماعت کرانے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف دائیں طرف سے ہی پھرے گا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار دیکھا کہ آپ نے جماعت کرانے کے بعد آپ مقتدیوں کی طرف بائیں جانب سے پھرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کی جانب ہے وہ بائیں جانب سے بھی پھرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے طے کر لے کہ میں نے ضرور دائیں طرف سے ہی پھرنا ہے مقتدیوں کی طرف، بائیں طرف سے میں نہیں پھر سکتا، تو شریعت نے جو ایک چیز عام رکھی تھی اور اس میں بھی پابندی نہیں لگائی تھی، اس نے اس میں پابند کر دیا اپنے آپ کو۔ اس نے جو چیز شریعت نے جہاں پابندی لگائی نہیں تھی وہ پابندی لگا لی ہے، تو شریعت کا نظام اور ڈھانچہ ہی چینج کر دیا جس وجہ سے بدعت ہوگی۔ تو بہرحال اس قاعدے قانون کی روح سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ مخصوص راتوں میں یا مخصوص دنوں میں وہ عبادتیں کرتے ہیں جو عبادتیں عام تھیں لیکن وہ انہیں خاص کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بدعت کا کام کیا اور ہم ان کے کام کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ جو چیز شریعت نے عام رکھی ہے اس چیز کو خاص کرنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اگلا قاعدہ یہ ہے جو بڑا ہی اہم قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ہر بدعت وہ سنت ترکیہ کے مقابلے میں ہوتی ہے، ترکیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ ہر بدعت سنت ترکیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ کیا مطلب سنت ترکیہ کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے سنت فعلیہ اور ایک ہے سنت ترکیہ۔ سنت فعلیہ کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے تحیۃ المسجد پڑھتے، فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں فجر سے پہلے۔ اس طرح مسواک کرنا ہے نماز کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نماز کے بعد اذکار کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طرح جب ہم نے عید کی نماز پر عید پڑھنے کے لیے جانا، چھوٹی عید پر، تو 7 کھجوریں کھا کے جانی ہے، سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ تو سنت فعلیہ ہے۔ سنت ترکیہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ ہم بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی اذان نہیں دی، ہم بھی نہیں دیتے، کیونکہ در حقیقت ہم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ترکیہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھونے لگے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو منع کیا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، فرمانے لگے کہ بیت اللہ تو سارے کا سارا ایسا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انہیں اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان 2 چیزوں کو چھوتے تھے بس، تو ہم باقی 2 ارکان کو اس لیے نہیں چھوتے کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ترکیہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ترکیہ کا معنی چھوڑ دینا، سنت ترکیہ کا معنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کام کو چھوڑ دینا تھا تو وہ ہم نے بھی نہیں کیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو عیدگاہ میں 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، فجر کی نماز کے بعد، یا عیدگاہ میں 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، میں بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے اسے کنکریاں ماری، وہ کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا عذاب دے، نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کہنے لگا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں نماز پر عذاب نہیں دے گا بلکہ یعذبک علی خلاف السنہ، تمہیں سنت کی خلاف ورزی پر عذاب دے گا۔ تو وہ کس چیز کی خلاف ورزی کر رہا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں کون سی سنت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ترکیہ کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو سنت ترکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل ہے یا ہر وہ ترک ہے جو آپ نے ہم تک پہنچا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلانا کام نہیں کیا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں وہ کام نہیں کرتے بشرطے کہ اس کام کا تعلق دین میں سے ہو۔ اور بدعت کی تعریف کو سامنے رکھیں گے تو سنت ترکیہ سمجھنی بالکل آسان ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، تو آپ نے نہیں کیا۔ تو ایسا کام جو آپ کے دور میں ضرورت بھی تھی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، پھر آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ کی سنت ترکیہ ہے، ہم نے بھی وہ نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص بدعت اس میں ایجاد کر لے اور وہ کام کرنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہوگی جو بدعت سنت ترکیہ کے خلاف ہوگی۔ تو ہر بدعت وہ سنت ترکیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا عید میلاد النبی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ نے چھوڑ دی ہے میلاد منانا، اب یہ منا رہا ہے تو یہ سنت ترکیہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سنت ایجاد کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سنت زندہ نہیں کی جاتی. تو سنت ترکیہ کی مخالفت ہوتی ہے بدعت. سنت ترکیہ کے حوالے سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے پاس الحمدللہ اس موضوع پر ایک سے زائد کتابیں ہیں. ایک بڑی مفصل کتاب ہے سنت ترکیہ پر، شاید اس کا نام بھی یہی ہے، میں بھول گیا ہوں. ایک کتاب بہرحال ہے، اس کا نام ہے طروق النبویہ، یعنی وہ چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دی. اور ایک کتاب کا نام غالباً یوں ہی ہے السنت الترکیہ. تو بہرحال یہ قاعدہ اہل علم کے ہاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ترک ہے یعنی کسی کام کو چھوڑ دینا، اس کی بھی اتباع کی جاتی ہے. ہاں البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ترک دنیاوی امور کا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فون نہیں سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی آم نہیں کھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مثلاً وہ بریک آٹے کی روٹی نہیں کھائی، کبھی وہ شاہوں والے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. تو اگر کوئی کھائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہے، بدعت کر لیے، کیونکہ ان کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے. ہم دینی معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں بدعت والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سنت ترکیہ کے خلاف ہوتا ہے. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ بدعت کو ترک کرنا یہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں سے. امام احمد رحمہ اللہ کا رسالے کا نام ہے اصول السنہ. امام احمد رحمہ اللہ اپنے اس رسالے اصول السنہ میں فرماتے ہیں اصول السنۃ عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک البدع وكل بدعۃ ضلالہ، کہ ہمارے ہاں سنت کے اصولوں میں سے ہے کہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیا جائے جس پر صحابہ کرام تھے، اور بدعت کو چھوڑ دیا جائے، اور آگے چل کے فرماتے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا جائے وغیرہ وغیرہ، آخر تک رسالے کے آخر تک امام احمد کا سارا کلام. تو بہرحال یہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں سنت کے اصولوں میں سے، عقیدے کی اساسیات میں سے ہے کہ بدعت کو ترک کر دیا جائے. بدعت شریعت کے ہاں انتہائی قابل مذمت چیز ہے. قرآن پاک، احادیث، سلف کے آثار بدعت کی مذمت پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے علاوہ سورہ انعام کی 153 نمبر آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین صراط مستقیم کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے علاوہ باقی سارے رستوں پر چلنے سے منع کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا بہت بڑا عذاب پہنچے. اس آیت کریمہ میں بدعت کی مذمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کی مذمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو حدیث میں بھی ایسا ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنت سے روح گردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے اسے تھام لو، داڑھوں سے اس پر چک لگا لو اور نئے نئے دین میں کاموں سے بچو. ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ بہترین ہدایت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور برے ترین کام وہ بدعات ہیں، نئے کام، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بھی اس دین میں نیا کام ایجاد کرے گا وہ مردود ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مروی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے بدعت کو روک رکھا ہے. بعض اہل علم نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث کلام سے خالی نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کے بارے میں فرمایا جو بندہ اس میں بدعتی کو جگہ دے تو اس وقت اوپر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو بدعت شریعت کے ہاں قابل مذمت ہے. سلف کے آثار دیکھیں تو سلف کے ہاں بھی اسی طرح ہی ہے. سلف بدعات سے منع کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم،
کہ تم اتباع کرو، بدعات ایجاد نہ کرو. اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو ملے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی بدعت لے کر اللہ تعالیٰ کو ملے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعت شیطان ابلیس کو معصیت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو گناہ ہے اس سے توبہ کر لی جاتی ہے، بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. یعنی آدمی یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں تو توبہ کرتا ہی نہیں. تو سلف کے ہاں بدعات کی مذمت میں بہت زیادہ آثار موجود ہیں. اور اتباع سنت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ، یا جو عقیدے کی کتابیں ہیں جیسے البانہ ابن بطہ کی، یا شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کتاب ہے لالکائی کی، اور دیگر کتابیں جیسے الامر بالاتباع سیوطی کی کتاب ہے، الحوادث والبدع ہے، اور الباعث علی انکار البدع کتاب ہے، اور البدع والنہی عنہا کتاب ہے ابن وضاح الیشکری کی، اور اس طرح دیگر کتابیں. ان میں ایسے آثار باسانید صحیح سلف سے بکثرت مل جاتے ہیں. بدعت قابل مذمت کیوں ہے؟ اس کے قابل مذمت ہونے پر عقل بھی دلالت کرتی ہے. نمبر 1 اس وجہ سے کہ بدعتی شخص شریعت پر اضافہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بالکل سفید چیز پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. نمبر 2 اس لیے کہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ شریعت کے ساتھ ضد لگانے والا ہوتا ہے اور شریعت کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے. نمبر 3 اس لیے کہ بدعتی شخص گویا وہ خود سے شریعت ساز بن رہا ہوتا ہے، حالانکہ شریعت سازی کرنا تمہارا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ کس چیز کو دین بنانا چاہتا ہے کس کو نہیں. نمبر 4 اس لیے کہ بدعتی شخص وہ خواہش کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا نہیں ہوتا. بدعت کی مذمت پر یہ عقلی دلائل دلالت کرتے ہیں کہ بدعت قابل مذمت ہی ہے، اور بدعت کی نحوست وہ متعدد وجوہ سے ہے. بدعت کی نحوست اور بدعت کے برے ہونے پر کئی چیزیں دلالت کرتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ بدعت کی وجہ سے سنتیں ترقیہ اٹھ جاتی ہے یا کوئی اور دیگر سنت اٹھا لی جاتی ہے. نمبر 2 اس لیے کہ بدعتی شخص شریعت کی زبان پر بدعتی شخص کے متعلق متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جو بدعتی شخص کی مذمت کرتی ہیں، تو بدعتی شخص وہ قابل مذمت ہے. نمبر 3 یہ کہ بدعت اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر بدعتی شخص کی توقیر کی جائے تو اس سے دین منہدم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی هدم الاسلام، کہ جو شخص بدعتی شخص کی توقیر کرتا ہے تو وہ اسلام کو ڈھانے پر مدد کرتا ہے. تو بدعت اتنا کوئی برا کام ہے کہ جو شخص بدعت کا ارتکاب کرے اس کی توقیر کرنا یہ بدعت کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور فرقوں میں بٹ جاتی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے اور گروہوں میں بٹنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے واجب کیا کہ آدمی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے اللہ تعالیٰ کی رسی کو. اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص سے توبہ کی توفیق عموماً چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، لہذا وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ بدعتی شخص کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں قتادہ فرماتے ہیں هي لكل مفتر الى يوم القيامة، کہ قیامت تک کے لیے ہر افطرا کرنے والے کے لیے، یعنی دین میں نئی چیز گڑھنے والے کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہی کرنا ہے. تو بدعتی ضرور رسوا کر دیا جاتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں. اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص بعض اوقات اپنی بدعت کی وجہ سے سوء خاتمہ کا شکار ہو جاتا ہے، بری موت کا شکار ہو جاتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے بدعت کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا ہے کہ اہل بدعت کے چہرے وہ کالے ہوں گے
اور اہل سنت والجماعت کے چہرے وہ روشن ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے آدمی کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر جب کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو فرشتے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے بعد میں کیا کیا ایجاد کر لیے۔ یہاں صحابہ کرام مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، اور اب بعد میں قیامت تک آنے والے بدعتی مراد ہیں اس سے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے۔ بدعت کی مذمت پر یا بدعت کے برا ہونے پر دلالت کرنے والی اگلی چیز یہ ہے کہ بدعتی شخص سے برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے رغبت کی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں نا، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص کے بارے میں ڈرا جاتا ہے کہ بدعتی شخص وہ اس کو کوئی عذاب نہ پہنچے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بدعتی شخص کو کہیں نشانہ عبرت نہ بنا دے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص وہ خام خواہ اپنے اوپر مشقت کھڑی کر لیتا ہے۔ شریعت نے کوئی عبادت اس کے ذمہ نہیں لگائی تھی، اس نے خود سے ذمہ لگا لی، اور بدعت میں یہ تو بنیادی چیز ہے عموماً کہ بدعت میں عام طور پر اپنے اوپر مشقت ہی ڈالی جاتی ہے، اگرچہ بعض بدعتیں ایسی بھی ہیں جو تخفیف کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو لیکن عموماً بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی اپنے اوپر خام خواہ مشقت طاری کر رہا ہوتا ہے جو شریعت نے نہیں رکھی ہوتی، جو شریعت نے مشقت طے نہیں کی ہوتی کسی کے لیے، اور اسے اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا، تو مکلف نہیں بنایا گیا ہوتا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو بدعت کے مذموم ہونے اور بدعت کے برا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ بدعت کی مذمت یا بدعت کے برا ہونے پر دلالت وہ آثار بھی کرتے ہیں اور دلائل بھی کرتے ہیں جو سنت کی اتباع پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ مستقل چیپٹر ہوگا سنت کی اتباع کے حوالے سے آثار اور دلائل وغیرہ، تو ہم یہاں اس لیکچر میں وہ ذکر نہیں کر سکتے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے جو خیر اور برکت والی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ، خیر اور سچی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور جو کوئی بھی بری بات یا غلط بات میرے منہ سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو سمیت میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔